اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو ناحق یا زیادہ مارے گا تو وہ عذاب میں آئے گا یا گناہ گار ہوگا۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ شوہر کو اس کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہم سب جانتے ہیں جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام کیا اور آپ نے کچھ نہیں کہا تو ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، جب آپ نے کسی کو کرنے سے منع کیا یا اس عمل پر کوئی سزا رکھی تو وہ ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ اب حدیثوں میں کئی جگہ یہ ذکر آیا کہ خواتین اپنے شوہروں کی طرف سے سخت مار کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کرنے آئیں اور آپ کا رد عمل کچھ نہ کچھ تنبیہ، انہیں حسن سلوک کرنے کی ہدایت یا شوہر کو طلاق دینے کی تجویز تھا۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شوہر گناہ گار ہوگا اور اس کے لیے جواب دہ ہوگا یا اس کو کوئی عذاب آئے گا۔ کیا یہ نہیں ظاہر کرتا کہ جی ہاں، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، اور شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو اتنی بری طرح کیوں مارا؟ پھر بھی میں جانتا ہوں کہ یہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں مردوں کو نرمی، اچھا سلوک اور بیوی کو غلام نہ بنانے کا کہا گیا ہے، لیکن ایک بھی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ شوہر گناہ گار ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمومی قوانین میں بیان ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اگر ان قوانین کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس نے کیا چیزیں لوگوں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ اس میں اگر دیکھیے تو دونوں تینوں جگہوں پر بغی کو بیان کیا گیا ہے۔ بغی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے شخص کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرنا۔ ظاہر ہے کہ زیادتی کا ارتکاب شوہر کرے، ماں باپ اپنی اولاد کے خلاف کرے یا کوئی اور کرے، ہر حال میں جواب دہ ہے۔ اسی طرح حکومت، ریاست، وہ بھی جواب دہ ہے۔ تو بعض چیزیں بالکل واضح بدیہی ہوتی ہیں، یعنی وہ مانی ہوئی ہیں، اصول میں بیان ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اطلاقی طور پر وہ دیکھیے کیسے سامنے آتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر تنبیہ کی، دوسرے شخص نے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے اپنی کمر ننگی کر دی اور کہا کہ تم قصاص لے لو۔ پھر قصاص کا قانون ذرا اس کو پڑھیے قرآن مجید میں، وہ بھی ایک عمومی قانون ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس چوٹ کے لیے تم نے دوسرے کی طرف بغی کا ارتکاب کیا ہے، اب خود بھی وہی کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس عضو کو نقصان پہنچایا ہے اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ قصاص کا یہ قانون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے زمانے سے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے لازم نہیں ہوتا کہ ہر چیز سے متعلق آپ روایتوں کے ذخائر میں تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول بیان کر دی ہیں۔ کوئی بھی شخص جس کو کوئی اختیار حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، برتری حاصل ہے، وہ استاد ہے، ماں باپ ہے، بیوی اور شوہر کے تعلق میں شوہر ہے، اس نے اگر اپنے حدود سے تجاوز کیا اور بغی کا ارتکاب کیا ہے تو اس نے ایک حرام فعل کا ارتکاب کیا ہے، اور تمام حرمتوں کے بارے میں لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب کسی نے زیادتی کی ہے تو یہ بات بھی حدیثوں میں بیان ہو گئی، قرآن میں بیان ہو گئی کہ لوگوں کا مقدمہ پیش ہو جائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں بیان ہو گئی۔ اس لیے ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر میں بغیر کسی تردد کے یہ کہوں گا کہ اگر کسی شوہر نے بیوی پر تشدد کیا ہے، والدین نے اولاد پر تشدد کیا ہے، اسی طرح استاد نے شاگردوں پر تشدد کیا ہے، ریاست کے نظم میں کسی نے اسی نوعیت کی کوئی کارروائی کی ہے، تو سب لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا، اور وہاں اگر ان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ ہمارے دین میں مختلف پہلوؤں سے واضح کی گئی ہے۔ اس لیے اس بنیادی حقیقت کی طرف لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے اور انہیں تنبیہ بھی کرنی چاہیے۔ جس کو جس پر جو اختیار ملا ہے اس میں ظاہر ہے کہ بعض اوقات سزا دینے کا اختیار بھی دینا پڑتا ہے۔ ہم نے ریاست کو دے رکھا ہے، پولیس کو دے رکھا ہے، ججوں کو دے رکھا ہے، ہر جگہ آپ دیکھیے بے انصافی کی شکایتیں ہوتی ہیں۔
حدود سے تجاوز کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ والدین و اولاد کے درمیان ہے، وہاں اور بھی نازک صورتحال ہو جاتی ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مائیں ایک معصوم بچے کو بعض اوقات تشدد کے ساتھ پیٹ ڈالتی ہیں، اس میں حدود سے تجاوز کر دیتی ہیں۔ باپ اسی طریقے سے بعض اوقات اولاد کے بارے میں ایسے رویے اختیار کرتے ہیں کہ آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کو گریبان سے پکڑ کر گھر سے نکال دے۔ یہ سارے مناظر خود ہم نے 50 60 70 سال کی زندگی میں دیکھے ہیں، حدود سے لوگوں کو تجاوز کرتے ہوئے۔ آپ بھی دیکھ سکتی ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ ان سب موقعوں کے اوپر دونوں چیزیں ہوں گی، یعنی اگر کوئی ریاست کا نظم ہے تو اس کے پاس بھی جانے کے امکانات کھلے رہنے چاہیے۔ لوگ اپنا مقدمہ لے کے جائیں، ان کے خلاف کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو ان کی داد رسی کی جائے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے قوانین بنے ہیں، باقی دنیا میں بھی بنائے گئے ہیں۔ ان قوانین کو بھی بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی گھریلو تشدد کے بارے میں بہت کچھ قانون سازی ہو چکی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بغی پر، زیادتی پر، کسی کے خلاف اقدام پر مواخذہ کرے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھیے غلاموں کے بارے میں کیسے واضح کیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو پیٹ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کر دیتے، اس نے حضور کی تنبیہ پر آزاد کر دینے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی بنیاد پر تمہیں جہنم کی سزا دیتے۔ تو اس طرح سے ان تمام نظائر و شواہد سے جو حقیقت واضح ہوتی ہے اور دین میں بیان کردہ اصولوں سے واضح ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ کسی کو کسی کے خلاف تعدی کا، بغی کا، زیادتی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کسی موقع پر سزا دینی پڑے تو اس میں حدود کا خیال رکھنا، سزا کے موقع پر سزا دینا اسی طرح دینا جس طرح کے قاعدہ طے کیا گیا ہے، وہ سب چیزیں ملحوظ رکھنی ضروری ہے۔ اور لوگ اگر کسی بھی معاملے میں، اساتذہ شاگردوں کے معاملے میں، والدین اولاد کے بارے میں، شوہر بیویوں کے معاملے میں اس سے مختلف رویہ اختیار کرے یا ریاست کا نظم اختیار کرے، تو لازماً قانون سازی کر کے ایسی چیزوں کو قاعدے میں ڈالنا چاہیے اور روکنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ یہی کچھ دنیا میں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی توقعات کی جائیں تو وہ خلاف فطرت بھی ہیں، اور انسان بس ان کے خواب دیکھ سکتا ہے۔ وہ شرم